ذرا تصور کریں، آج ہم جس شہر کو فیصل آباد کے نام سے جانتے ہیں وہاں آج لاکھوں لوگ رہتے ہیں۔ شہر کے بیچ میں تاریخی گھنٹہ گھر کھڑا ہے، اس کے گرد 8 مشہور بازار پھیلے ہوئے ہیں اور شہر میں دور دور تک کارخانے اور صنعتی علاقے نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر ہم وقت کو 130 سال پیچھے لے جائیں تو یہاں کیا تھا؟ نہ گھنٹہ گھر، نہ 8 بازار، نہ یہ ہجوم، نہ بڑے بڑے کارخانے، اور سب سے حیران کن بات یہ کہ یہاں فیصل آباد نام کا کوئی شہر ہی موجود نہیں تھا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ پر شہر بسنے کی ضرورت کیوں پیش آئی جہاں پہلے کوئی بڑا شہر موجود نہیں تھا؟ اور یہ شہر آخر بنا کیسے؟ اس سوال کا جواب ہمیں ریلوے اسٹیشن سے پہلے نہر کے پانی میں ملتا ہے۔ پچھلی قسط میں ہماری ٹرین خانیوال پہنچ چکی تھی۔ خانیوال سے آگے ہمارا سفر مشرق کی طرف ہے۔ ٹرین دوبارہ روانہ ہوتی ہے اور پٹری ہمیں ایک ایسے علاقے کی طرف لے جا رہی ہے جہاں آنے والے برسوں میں پنجاب کا ایک نیا اور انتہائی اہم شہر جنم لینے والا ہے۔ ہماری منزل ہے لائل پور۔ لیکن لائل پور تک پہنچنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس شہر کی بنیاد اصل میں کہاں رکھی گئی تھی، اور وہ بنیاد تھی چناب کالونی۔ 19ویں صدی کے آخری برسوں میں برطانوی حکومت نے دریائے چناب کے پانی کو نہروں کے ذریعے اس وسیع علاقے تک پہنچانے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کے تحت لوور چناب کینال کا نظام قائم کیا گیا۔ سوچئے، جہاں پہلے زمین کا ایک بڑا حصہ خشک اور کم آباد تھا، وہاں نہروں کے ذریعے پانی پہنچنا شروع ہوا، اور جب پانی آیا تو زمین کی قسمت بدلنے لگی۔ کھیت بننے لگے، فصلیں اگنے لگیں، نئے گاؤں آباد ہونے لگے اور مختلف علاقوں سے کسان یہاں بسائے جانے لگے۔ یعنی صرف زمین نہیں بدل رہی تھی، پورا علاقہ ایک نئی زرعی دنیا میں تبدیل ہو رہا تھا۔ لیکن جیسے جیسے کھیت پھیلنے لگے اور پیداوار بڑھنے لگی، ایک نیا مسئلہ سامنے آیا۔ اگر یہاں اتنی زیادہ گندم پیدا ہوگی، کپاس ہوگی اور دوسری فصلیں پیدا ہوں گی تو یہ سارا مال جائے گا کہاں؟ کسان اسے فروخت کہاں کریں گے؟ تاجر اسے آگے کیسے پہنچائیں گے؟ اور یہی وہ مقام تھا جہاں ایک نئے شہر کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ایک ایسا شہر جو اس پوری نئی زرعی کالونی کا مرکزی بازار بن سکے، جہاں منڈیاں قائم ہوں، تاجر آئیں، لوگ آباد ہوں اور زرعی پیداوار آگے بھیجی جا سکے۔ چنانچہ ایک نئے شہر کا منصوبہ بنایا گیا اور اس شہر کا نام رکھا گیا لائل پور۔ یہ نام اس وقت کے پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر سر جیمز براڈوڈ لائل کے نام پر رکھا گیا۔ لیکن لائل پور عام شہروں کی طرح بے ترتیب انداز میں نہیں بسایا گیا تھا۔ یہ شہر پہلے نقشے پر بنایا گیا، پھر زمین پر۔ شہر کے عین وسط میں ایک مرکزی چوک رکھا گیا اور اسی چوک سے 8 بڑی سڑکیں 8 سمتوں میں نکالی گئیں۔ یہی سڑکیں آگے چل کر لائل پور کے مشہور 8 بازاروں کی بنیاد بنی۔ یعنی شہر کا نقشہ اتفاق سے نہیں بنا تھا، اس کے پیچھے ایک مکمل منصوبہ تھا، ایک ایسا شہر جو صرف رہائش کے لیے نہیں بلکہ پوری نئی زرعی کالونی کی منڈی بننے والا تھا۔ لیکن ایک منڈی تبھی بڑی منڈی بنتی ہے جب اس کا رابطہ دور کے علاقوں سے ہو، اور اسی رابطے کے لیے پھر وہی چیز درکار تھی، ریلوے۔ اب ہماری ٹرین کا رخ لائل پور کی طرف ہے، اور یہاں ایک اہم سال آتا ہے۔ 1895 وزیر آباد سے لائل پور تک ریلوے لائن کی تعمیر شروع ہوئی۔ سوچیے، ایک طرف نہریں بن رہی تھیں، دوسری طرف نئی زمین آباد ہو رہی تھی، اور اسی وقت ریلوے کی پٹری بھی اس نئے شہر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یعنی لائل پور کی بنیاد صرف ایک چیز پر نہیں رکھی جا رہی تھی، پانی زمین کو آباد کر رہا تھا، اور ریلوے اس پیداوار کو دنیا تک لے جانے کا راستہ بنا رہی تھی۔ پھر آیا 1896، ریلوے لائل پور پہنچ گئی۔ یہ صرف ایک ٹرین کے پہنچنے کی خبر نہیں تھی، یہ اس نئے شہر کے لیے ایک بڑی تبدیلی تھی۔ اب یہاں پیدا ہونے والی زرعی پیداوار کو دور کی منڈیوں تک پہنچانا آسان ہو گیا۔ کسانوں کے لیے نئی منڈیاں کھلی، تاجروں کے لیے نئی راہیں بنی، اور لائل پور کی تجارتی اہمیت تیزی سے بڑھنے لگی۔ لیکن ہماری ٹرین صرف لائل پور کے اسٹیشن تک نہیں پہنچ رہی تھی، راستے میں بھی نئی آبادیاں ریلوے کے ساتھ جڑتی گئیں۔ چک جھمرا ایک اہم ریلوے مقام، پھر گوجرا، یہ بھی چناب کالونی کے اسی نئی زرعی نظام کا حصہ تھا جہاں نئی آبادی اور پیداوار بڑھ رہی تھی۔ اور پھر سامنے آیا ٹوبا ٹیکسن، یہ بھی اسی نئی زرعی خطے کی ایک اہم آبادی تھی۔ اور یہاں سے ہماری کہانی پھر خانیوال سے جڑتی ہے۔ لائل پور اور خانیوال کے درمیان ریلوے رابطہ مکمل ہونے کے بعد لائل پور کا تعلق جنوبی پنجاب کے بڑے ریلوے نظام سے بھی مضبوط ہو گیا۔ اب لائل پور کی پیداوار صرف مقامی منڈی تک محدود نہیں تھی، ریلوے اسے خانیوال کے ذریعے ملتان اور پھر جنوب کی طرف جانے والے بڑے تجارتی راستوں سے جوڑ رہی تھی۔ اور یوں ایک عجیب سا منظر بن رہا تھا۔ چناب کا پانی زمین کو پیداوار دے رہا تھا، لائل پور کی منڈی اس پیداوار کو جمع کر رہی تھی، اور ریلوے اسے دور دراز علاقوں تک پہنچا رہی تھی۔ یہی 3 چیزیں مل کر لائل پور کی اصل طاقت بنی: نہر، منڈی اور ریلوے۔
और शायद यही वजह थी कि लाइलपुर ने इतनी तेजी से तरक्की की। चंद ही बरसों में एक मंसूबा बंद नई बस्ती एक अहम तिजारती मरकज बनने लगी। फिर 1904 में लाइलपुर को जिला का दर्जा दे दिया गया। अब यह सिर्फ एक नई ज़रई कॉलोनी का मरकजी शहर नहीं था, बल्कि एक अहम इंतजामी और तिजारती मरकज बन चुका था। अब हमारी ट्रेन अब लाइलपुर के तारीखी स्टेशन पर खड़ी है। यही वो स्टेशन है जहां से इस नए शहर का बैरूनी दुनिया से राब्ता मजीद मजबूत हुआ। आज जब हम फैसलाबाद के मसरूफ बाजार देखते हैं, उसके कारखाने देखते हैं, उसके घंटा घर और आर्ट बाजार देखते हैं, तो शायद हमें अंदाजा नहीं होता कि इस शहर की कहानी कितनी नई है। एक वक्त था जब यहां कोई शहर मौजूद नहीं था, फिर नहर आई, जमीन आबाद हुई, लोग आए, शहर का नक्शा बना, बाजार बने, रेलवे पहुंची और एक नई बस्ती ने आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े तिजारती शहर की शक्ल इख्तियार की। लेकिन हमारी ट्रेन अभी रुकने वाली नहीं, क्योंकि लाइलपुर के बाद रेलवे का एक नया सफर शुरू होता है। अगली किस्त में हम देखेंगे कि लाइलपुर के बाद रेलवे किस तरफ बढ़ी, कौन से नए स्टेशन और जंक्शन रास्ते में आए और कैसे ये नया शहर पंजाब के दूसरे बड़े रेलवे मराकज से जुड़ता चला गया। तो अगली किस्त में हमारे साथ रहिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपके शहर की रेलवे तारीख भी इस सीरीज में आनी चाहिए या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेन का सफर नहीं, ये उन पटरियों की कहानी है जिन्होंने शहरों की किस्मत बदल दी। मिलते हैं किस्त नंबर 10 में। खुदा हाफिज।